بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ ایک گاؤں میں ایک حمید نامی بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس نے ساری عمر بہت محنت کی۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ اس نے بہت مشکلات برداشت کر کے انہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا، مگر جب وہ جوان ہوئے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے تو باری باری اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ رہنے لگے۔ کسی ایک نے بھی بڑھاپے میں ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ دونوں میاں بیوی اکیلے رہ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ حمید اس بڑھاپے میں بھی محنت مزدوری کرتا۔ وہ صبح کے وقت اپنی ٹیکسی لے کر نکلتا اور رات کو واپس آتا۔ نازیہ جو اس کی بیوی تھی بڑی مشکل سے پورے گھر کا کام کرتی، اپنے اور شوہر کے لیے کھانا بناتی۔ وہ دونوں سادگی سے گزارا کرتے۔ نازیہ کی کوشش ہوتی کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد کوئی فضول خرچی نہ کرے اور کچھ پیسے جمع کرتی رہے۔ اس کی کوئی بیٹی تو تھی نہیں، لیکن جب بھی کسی بیٹے پر برا وقت آتا اور وہ اپنی ضرورت کا پیالہ لے کر ماں باپ کے گھر کا رخ کرتا تو وہ چپ چاپ بچائی ہوئی رقم بیٹے کی ہتھیلی پر رکھ دیتی اور خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس نے اسے اس قابل بنایا تھا کہ اپنی ضرورت کے وقت ہی صحیح، مگر بیٹے مالی تنگی کا شکار ہوتے ہیں تو ماں باپ کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ ان کی نظر ماں باپ کے ٹوٹے مکان پر تھی جس میں وہ سر چھپا کر رہتے تھے۔ یہ بات وہ دونوں میاں بیوی اچھی طرح سے جانتے تھے، مگر اپنی فطری محبت سے مجبور تھے۔ کبھی کبھی حمید نازیہ سے کہتا کہ ہم دونوں نے کیسی قسمت پائی ہے، سارے بچے خود غرض نکلے، اپنے مطلب کے بغیر ماں باپ کے گھر کا رخ نہیں کرتے۔ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں سے منہ موڑ لینا چاہیے۔ ایسے تعلق کا کیا فائدہ جس میں محبت ہی نہ ہو، صرف ذاتی مفاد چھپاؤ۔ یہ سن کر نازیہ تڑپ جاتی اور بولتی، کیوں میرا دل دہلا رہے ہیں؟ چاہے جیسے بھی ہیں وہ ہمارے بچے ہیں۔ ہم دونوں نے ایک عمر لگا کر انہیں پروان چڑھایا ہے۔ ہمیں اپنے ظرف کو بلند رکھتے ہوئے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ماں باپ وہ گھنا درخت ہوتے ہیں جو گرم دھوپ سہ کر اپنے بچوں کو سائے میں رکھنا جانتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ بیٹوں کے دل میں ماں باپ کی محبت ویسے بھی کم ہوتی ہے، اور بیٹی ہمارے نصیب میں نہیں تھی تو ہمیں چاہیے کہ قسمت کے لکھے کو قبول کریں۔ نازیہ بیچاری ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی تو حمید خاموشی سے سہ لیتا، جیسے بیوی کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہو۔ ایک روز وہ شام کے وقت اپنا کام ختم کر کے گھر لوٹ رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ موسم کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ بادل برسنے کے لیے بے تاب ہیں۔ ہلکی بوندیں سڑک کو نم کرنے لگی تو حمید نے گاڑی کی رفتار آہستہ کی تاکہ کسی قسم کے حادثے سے بچا جا سکے۔ سڑک ختم ہوئی تو ویران علاقہ شروع ہو گیا۔ یہاں پر کچا راستہ تھا، پتھریلے قسم کے اس راستے پر گاڑی چلانا مشکل تھا۔ سو حمید نے گاڑی کو بمشکل اس راستے سے نکالا تو آگے جنگلات شروع ہو گئے۔ اس کے بعد آبادی والا علاقہ تھا، مگر لوگوں کی زیادہ گہما گہمی نہیں تھی۔ ابھی وہ اس راستے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے ایک ڈھلتی عمر کے شخص نے ایک ہاتھ کے اشارے سے روکا اور پچھلے راستے پر واپس چلنے کا کہہ کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ وہ آدمی دوستانہ طبیعت کا مالک تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی حمید سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ اس نے جیب سے کئی نوٹ نکال کر حمید کی طرف بڑھائے اور جنگل کے قریب ٹیکسی رکوا کر اتر گیا۔ حمید نے حیران ہو کر پوچھا، یہاں سے گھر تک پیدل جانے کا ارادہ ہے کیا؟ بھائی میں تو کہتا ہوں ٹیکسی میں ہی بیٹھ جاؤ، میں اسی کرائے میں آپ کو آگے تک چھوڑ دوں گا۔ جنگل میں کہاں مارے مارے پھرو گے؟ میرا گھر یہیں پر ہے، وہ دیکھو درختوں کے برابر میں جو ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دے رہا ہے وہ میرا ہی ہے، باقر نے کہا اور ہاتھ کے اشارے سے کچھ ہی فاصلے پر موجود درخت کے برابر میں ایک چھوٹے سے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ حمید نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور خدا حافظ کہہ کر یہ سوچتا ہوا گھر کی طرف چل دیا کہ کوئی جنگل میں اتنا چھوٹا سا گھر بنا کر کس طرح رہ سکتا ہے۔ خیر وہ گھر پہنچا تو اس کے ذہن سے یہ بات نکل چکی تھی۔ نازیہ کو بخار تھا، سو اس بیچارے نے کچن میں جا کر اپنے اور اس کے لیے کھانا بنایا۔ دونوں کھانا کھا چکے تو وہ اسے دوائی دلانے کے لیے لے گیا۔ اگلے دن صبح حمید کا کام پر سے چھٹی کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ گھر پر ہی رہ کر گھر کے کام اور نازیہ کی دیکھ بھال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ناشتے کے برتن دھوئے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو
تو سامنے اس کا بڑا بیٹا حیدر چہرے پر غمگین تاثرات سجائے کھڑا تھا۔ حمید نے اسے اندر آنے کا کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ اندر آ کر ماں کے سرہانے بیٹھ گیا۔ نازیہ خوش ہو گئی کہ چلو کسی بیٹے کو اس کی طبیعت معلوم کرنے کا خیال آیا، مگر اس کی یہ خوش فہمی ہی جلدی دور ہونے والی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے کمزوری اور نکاہت میں ہی مسکرا کر بیٹے کو دیکھا اور حال احوال پوچھنے لگی۔ نازیہ کے پوچھنے کی دیر تھی کہ حیدر رونے لگا۔ کیا بتاؤں میں، کیسی مصیبت مجھ پر آ پڑی ہے، وہ روتے ہوئے بمشکل بولا تو نازیہ نے اپنا دل تھام لیا۔ حیدر کے اس انداز پر اس کا دل دہلا تھا۔ وہیں کچن میں کام کرتے پوری بات سنتا حمید اپنا کام چھوڑ کر یہاں ان کے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے پتر، خیر تو ہے؟ اس کے پیار بھرے انداز سے حیدر کو کچھ حوصلہ ملا اور وہ بولا، میرے چھوٹے بیٹے حسن کے دل میں ڈاکٹر نے سوراخ بتایا ہے، جس کی وجہ سے فوری طور پر اس کا آپریشن کرنا ہے، ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ بتا کر وہ ماں باپ کے سامنے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، جیسے کئی دن سے غبار دل میں موجود ہو اور اب اپنی مہربان ہستیوں کو سامنے پا کر وہ اپنا سارا غبار آنکھوں کے رستے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بیٹے کو غمگین دیکھ کر حمید اور نازیہ کا دل بھر آیا۔ حمید نے بیٹے کو گلے لگا کر تسلی دی اور کہا کہ تم یہ آپریشن ضرور کروانا، تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہو مجھے بتانا۔ باپ کی دریا دلی پر حیدر بہت شرمندہ ہوا اور نگاہیں جھکا کر بولا، ڈاکٹر نے 3 لاکھ کا بندوبست کرنے کو کہا ہے۔ 1 لاکھ روپے میں نے رمشا کا زیور بیچ کر حاصل کر لیے، جبکہ 2 لاکھ ابھی مزید جمع کرنے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مشکل وقت میں کس طرح سے میں نکلوں گا۔ نازیہ نے بیٹے کی بات سنی تو بولی، بے شک بوڑھا ہونے والا ہے اور بال بچوں والا ہے، مگر ایک بات تو یاد رکھ، جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہے کسی پریشانی پر تجھے اس طرح رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس طرح اچھا وقت جلدی گزر جاتا ہے ویسے ہی برا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ ماں باپ کی تسلی سے حیدر کو کافی اطمینان ملا۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر واپس چلا گیا، مگر پیچھے ان دونوں کے لیے فکر اور غم کا پہاڑ چھوڑ گیا۔ نازیہ اپنے بخار کو بھلا کر بیٹے کے لیے دعائیں کرنے لگی اور حمید جو کچھ دن پہلے بیوی کو بیٹوں کے کام نہ آنے پر مشورے دے رہا تھا، اب وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس کو 2 لاکھ روپے مل جائیں اور وہ اپنے بیٹے کی مدد کر دے۔ انہی سوچوں میں گم وہ ٹیکسی لے کر گھر سے نکل گیا اور سوچتا رہا کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے۔ نازیہ کا زیور تو وہ بیچ کر بیٹوں کی شادی پر لگا چکا تھا، اب ان کے پاس کوئی زیور بھی نہیں تھا جسے وہ بیچ کر بیٹے کی مدد کر سکتا۔ لگتا ہے آج قسمت ساتھ دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ تبھی بہت دیر ادھر ادھر ٹیکسی دوڑانے کے باوجود اسے کوئی سواری نہیں ملی۔ وہ مایوس ہو کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا، جیب سے موبائل نکال کر باری باری اپنے دوسرے بیٹے کو فون کرنے لگا۔ انہیں بڑے بیٹے کے حالات کے بارے میں آگاہ کیا اور مدد کے لیے کہا تو ان کے پاس اپنی مجبوریوں اور برے حالات کے رونے کے سوا آس امید کی ایک بات بھی نہیں تھی۔ اسے اپنے سب بیٹوں کی طرف سے بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بہت بے دل ہوا اور اپنی ٹیکسی کی ڈگی سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں آپ کو کچھ دیر سے دیکھ رہا ہوں بابا، آپ مجھے پریشان لگتے ہو، ایک شخص اس کے قریب آ کر بولا تو حمید نے سر اٹھایا اور اس شخص کی طرف دیکھا جو دکھنے سے مڈل کلاس طبقے کا ایک فرد لگتا تھا۔ اس کے لباس پر سلوٹیں تھیں اور پاؤں میں معمولی سی چپل تھی۔ حمید نے سر سے پاؤں تک اس شخص کا جائزہ لیا اور دل میں سوچا، اس بیچارے غریب آدمی کو اپنی پریشانی بتا کر کیا دکھ دینا۔ لہٰذا وہ بولا، کوئی ایسی بات نہیں ہے بیٹا، بس ذرا مجھے چکر آ گئے تھے۔ وہ شخص حمید کے جھوٹ کو سمجھ گیا اور بولا، میرا نام سانول ہے اور میرا گھر یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ اگر ہم بیٹھ کر بات کریں گے اور آپ اپنی پریشانی مجھے بتائیں تو ہو سکتا ہے میرے مشورے سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ میرے لیے یقیناً یہ خوشی کی بات ہوگی۔ حمید نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کو لے کر اپنی ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ساری کہانی اس شخص کو سنا دی۔ سانول پوری بات سن کر دکھ کا اظہار کرنے لگا اور بولا، میں 2 مہینے سے ایک اچھی ٹیکسی کی تلاش میں ہوں جسے خرید سکوں۔ کیا آپ مجھے اپنی ٹیکسی فروخت کرنا چاہیں گے؟ حمید کو یہ بات بہت پسند آئی اور فوراً بولا، ہاں کیوں نہیں، اگر تم مجھے 2 لاکھ روپے دے دو تو میں یہ ٹیکسی بیچنے کے لیے تیار ہوں۔
इस तरह हमीद ने टैक्सी बेचकर अपने बेटे की ज़रूरत पूरी कर दी। नाजिया बेटे की ज़रूरत पूरी होने पर जहाँ खुश थी वहाँ गमज़दा भी थी कि अब दोनों का गुजारा कैसे होगा। यही परेशानी हमीद को भी अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और 2 दिन ही घर पर रहकर उसे शदीद बोरियत महसूस होने लगी। तीसरे दिन वो पैदल ही घर से निकल गया। चलते हुए जंगल के रास्ते की तरफ निकल आया। वो जंगल में उदास फिरता रहा और साथ ही दिल में दुआ करता रहा कि जल्द इस परेशानी से निकल जाए और उसे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। वो बहुत देर तक जंगल में किसी भटके हुए मुसाफिर की तरह चलता रहा। जब काफ़ी देर हो गई, उसे थकन और शदीद भूख महसूस होने लगी तो वहाँ से निकलकर घर जाने के लिए दरख्तों की झुंड से निकला। जैसे ही उसने जंगल से बाहर कदम रखा, उसकी नज़र अपने दोस्त बाकिर पर पड़ी। वो उसे वहाँ देखकर मुस्कुरा दिया और खुश होकर बोला, आइए जनाब, हमें आपकी तलाश थी, बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। वो बहुत मोहब्बत और इसरार करके उसे अपने साथ घर ले गया। हमीद ने एक दुनिया देखी थी और उसे इंसानों के सब रंग मालूम थे। वो उस घर में कदम रखते ही समझ गया था कि ये कोई इंसानी घर नहीं है। उस घर की वीरानी और उजाड़पन देखकर उसे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि ये जन्नत का घर है। उसने बाकर की आंखों में देखा तो उसकी आंखों की चमक और मायने खेजी देखकर भी साफ महसूस किया जा सकता था कि वो एक जिन्न है। मगर ये जानने के बावजूद भी हमीद ने किसी किस्म की हैरत का इजहार नहीं किया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि इंसानों की तरह जिन्नात भी अपना वजूद रखते हैं। बाकर ने उसे बहुत इज्जत से बिठाया और ये कहकर बाहर निकला कि आप पहली बार मेरे घर तशरीफ़ लाए। मैं आपकी तवज्जो बहुत अच्छे अंदाज से करना चाहता हूँ। उसे 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि बाकर वापस आया और उसके हाथ में खाने की एक बहुत बड़ी ट्रे थी जिससे दिल फरेब महक आ रही थी। उसकी इश्तहा अंगेज़ खुशबू जो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। हमीद को ये सुनकर हैरत हुई कि बाहर खाना पकाने का नामो निशान भी नहीं था और ना ही उसने किसी को बाहर काम करते देखा था। खाना खाना शुरू करें मियाँ साहब, बाकर ने प्यार भरे अंदाज में कहा तो हमीद ने खाना शुरू किया। खाने का जायका खुशबू से कहीं ज़्यादा लजीज था। हमीद ने दिल भरकर खाना खाया। खाने के बाद बाकर ने एक मज़ेदार मशरूब पेश किया। उसके बाद कुछ देर गपशप के बाद हमीद ने जाने के लिए इजाज़त चाही तो बाकर उसे छोड़ने के लिए घर से बाहर आया। उसने बाहर कदम रखा तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं थी। एक बिल्कुल नई टैक्सी उसके सामने खड़ी थी। पहले पहल हमीद ये समझा कि शायद ये किसी दूसरे ड्राइवर की हो और इसका मालिक कहीं आस पास ही मौजूद होगा, मगर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब बाकर ने कहा, पैदल क्यों जाते हैं हमीद साहब, ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है, इसको अपने साथ ले जाइए। हमीद ने बेयकीनी से बाकर की तरफ देखा तो उसने गर्दन हिलाकर अपनी बात की गोया तस्दीक कर दी। हमीद जो कुछ देर पहले परेशानी की इंतहाओं पर था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सर से गम के बादल छट गए हों। उसे अपना वजूद हल्का फुल्का महसूस होने लगा। उसने आगे बढ़कर बाकर के हाथ थामे और बोला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बाकर भाई, तुम मेरे लिए एक जिन नहीं बल्कि फरिश्ता साबित हुए हो। उसकी आंखों में खुशी के आंसू देखकर बाकर ने उसे गले से लगाया और कहा, इंसान हो या जिन, अगर उसके अंदर दूसरों का दर्द समझने की कुव्वत न हो तो वो कभी नेकियां नहीं समेट सकता। हमीद नई टैक्सी में बैठा और घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाकर जब उसने ये खुशखबरी नाजिया को सुनाई तो वो बहुत खुश हुई और हाथ उठाकर बाकर को बेशुमार दुआएं दी। वो दोनों बहुत खुश थे, जैसे किसी बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। अगले रोज़ हमीद अपने मुकर्ररा वक्त से पहले ही सुबह उठ गया था। नाश्ता करने के बाद वो काम पर रवाना हुआ। उसकी नई टैक्सी देखकर सवारियों की तवज्जो बहुत जल्द उसकी जानिब गई और उसे मुंह मांगा किराया दिया। इसी तरह उसका ये दिन बहुत अच्छा गुजरा। एक दिन में उसके पास उसके आम दिनों की 3 दिन की कमाई के बराबर पैसे हो गए। सूरज ढला तो वो खुशी खुशी अपने घर की जानिब गाड़ी चलाने लगा। अभी वो जंगल वाले रास्ते में कुछ ही फासले पर था कि उसे लाल रंग के लिबास में एक लड़की खड़ी दिखाई दी, जिसने दुपट्टे के पल्लू से अपना चेहरा छुपाया था। उसका हाथ जख्मी था और उससे खून टपक रहा था। उसने अपने जख्मी हाथ के इशारे से हमीद को रोका और कुछ कहे बगैर पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर टैक्सी में बैठ गई। कहाँ जाना है बेटा?
حمید نے پوچھا تو وہ خاموش رہی۔ وہ یہی سمجھا کہ شاید یہ کوئی گونگی ہے، بول نہیں سکتی۔ وہ خاموشی سے اسی راستے پر چلتا رہا۔ جنگل شروع ہوا تو باقر کے گھر کے سامنے اس لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی رکوائی۔ اس لڑکی کا رخ باقر کے گھر کی طرف تھا۔ حمید نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا بات آئی کہ وہ گاڑی سے اترا اور اس لڑکی کے پیچھے اس کو روکنے کے لیے گیا۔ سنو بیٹا، اس گھر میں نہیں جاؤ، یہاں انسانوں کا بسیرا نہیں۔ وہ اسے روکنے کے لیے بولا لیکن اس کی بات پوری نہ ہوئی کہ آواز ہی دب گئی۔ وہ لڑکی باقر کے گھر کے سامنے جا کر غائب ہو گئی۔ حمید نے اسے دیکھا تو اسے جھرجھری سی آ گئی۔ وہ واپس مڑا، تیزی سے ٹیکسی کی طرف دوڑ کر اس میں بیٹھ گیا۔ اس نے پچھلی سیٹ پر ایک نظر ڈالی تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ جس سیٹ پر وہ لڑکی بیٹھی تھی وہ پوری سیٹ خون سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر حمید کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ اس نے اپنی آستین سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور گاڑی کو تیزی سے چلا کر گھر کی طرف چل پڑا۔ اگلے 2 دن اسے شدید بخار رہا۔ وہ نازیہ کو پوری بات بتا چکا تھا۔ اس کا بخار اترا تو نازیہ نے اس کو سمجھایا، خود کو تم سنبھالو، بچوں کی طرح کیوں ڈر گئے ہو؟ گاڑی کی سیٹ سے خون کا نشان جادوئی طور پر غائب ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ تمہیں وہ لڑکی بھی دکھائی نہیں دے گی۔ اور بہت دیر تک اس کے سامنے بیٹھ کر اسے سمجھاتی رہی۔ حمید بھی یہ بات اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ ان چند واقعات کے ڈر سے پوری زندگی تو نہیں گزاری جا سکتی۔ اسے ہمت کر کے دوبارہ جانا ہی تھا، لہٰذا اس نے اگلے دن ہمت کی اور صبح کے وقت ٹیکسی کو لے کر نکل گیا۔ یہ دن بھی پہلے کی طرح بہت اچھا گزرا تھا۔ اس کی اچھی خاصی کمائی ہوئی تھی۔ شام ہوئی تو معمول کے مطابق وہ گھر واپس جا رہا تھا۔ آج بھی اسے وہ لڑکی پہلے دن کی طرح دکھائی دی اور اس نے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ کر باقر کے گھر کے سامنے تک کا سفر کیا۔ آج حمید خاموش رہا۔ اس نے اس لڑکی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اس کا تعلق انسانوں سے نہیں ہے۔ آج بھی ٹیکسی کی سیٹ پر خون لگا ہوا تھا اور اب تو یہ روز کا ہی معمول بن گیا۔ حمید اس زخمی لڑکی کو اپنی روٹین کا حصہ سمجھنے لگ گیا۔ اسے کسی قسم کی بالکل حیرت نہیں ہوئی۔ ایک دن واپسی پر اسے لڑکی دکھائی نہیں دی تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ باقر کے گھر کے سامنے کچھ دیر کے لیے رکا اور اس کے گھر جا کر اس انجان لڑکی کی خیر کہ اس کی نظر باقر کے گھر پر پڑے ایک موٹے سے تالے پر پڑی اور وہ مایوس سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے گھر جا کر پوری بات نازیہ کو بتائی تو وہ بھی حیران ہوئی۔ وہ اس انجانی لڑکی کے لیے خیریت کی دعا کرنے لگی۔ اگلی صبح حمید باقر سے مل کر اس لڑکی کی حقیقت جاننے کا پورا ارادہ کر چکا تھا، اسی لیے وہ سیدھا باقر کے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا دیکھ کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ ایک عجیب سی مہک نے اس کا خیر مقدم کیا۔ جسے نظر انداز کرتے وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ باقر زاروں قطار رو رہا تھا اور روتے ہوئے ایک ہی التجا کر رہا تھا، مجھے معاف کر دو میری پیاری بیٹی، خدا کے لیے معاف کر دو۔ وہ التجا کرنے میں اتنا مگن تھا کہ اس کی نظر کمرے میں داخل ہوتے حمید پر بھی نہیں پڑی، یا شاید وہ اس وقت کچھ بھی دیکھنے کے حق میں نہیں تھا۔ حمید آگے بڑھا، اپنے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، کیا بات ہے میرے دوست؟ مجھے اس طرح رونے کی وجہ بتاؤ۔ میں اس قابل تو نہیں مگر ہو سکتا ہے تمہارے کسی کام آ سکوں۔ یہ سن کر باقر نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولا، ایک مجرم باپ کی کہانی کیا سنو گے حمید صاحب؟ یہ کہہ کر باقر نے آہستہ آواز میں اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ سونی میری بہت پیاری اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کی ماں کے انتقال کے بعد میں نے اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا۔ انسان ہو یا جن، والدین ہونا ہمیشہ ہی سراپائے رحمت ہوتا ہے، لہٰذا میرے لیے میری سونی سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ اسے جنات کی طرح جینا سکھاؤں مگر اسے انسانوں میں بہت دلچسپی تھی۔ وہ راتوں کو دیر تک میرے سے انسانوں کی کہانیاں سنا کرتی۔ وہ کچھ بڑی ہوئی تو پھر اس نے گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ انسانوں میں اتنی زیادہ دلچسپی رکھتی ہے اور ان کے طور طریقوں کو پسند کرتی ہے۔ ایک دن سونی ایک اسکول کے باہر کھڑی ہو کر وہاں سے نکلتے بچوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ 2 بچیاں جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اسکول سے نکل کر ایک چھوٹی سی گلی میں داخل ہوئی۔ سونی کو ان بچیوں میں خاص دلچسپی محسوس ہوئی اور وہ ان کے پیچھے چل دی۔
دونوں بچیاں گھروں میں داخل ہو گئی تو سونی بھی ایک بچی کے پیچھے اس کے گھر کے اندر چلی گئی۔ وہ بچی جس کا نام رواحہ تھا بہت خوبصورت تھی اور اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ماں بڑی ظالم اور نکچڑی عورت تھی۔ وہ اپنی رواحہ سے پورے گھر کا کام کرواتی۔ وہ اسکول سے واپس آنے کے بعد پورا دن گھر کا کام کرتی۔ اس کو اپنے اسکول کے کام کرنے کا بھی بالکل وقت نہیں ملتا۔ ان حالات میں جب اسے سونی کا ساتھ اور دوستی ملی تو وہ بہت خوش ہوئی اور دونوں پکی سہیلیاں بن گئی۔ سونی جو جن زادی ہونے کی وجہ سے کسی کو دکھائی نہ دیتی، منٹوں میں رواحہ کے ساتھ مل کر اس کا کام ختم کروا دیتی۔ پھر دونوں سہیلیاں بہت دیر تک کھیلتی رہتی۔ رواحہ کی ماں کو اور کیا چاہیے تھا، گھر کے کام بھی جلدی ہو جاتے اور اسے اکیلے ہنستا کھیلتا دیکھ کر وہ یہی سمجھتی کہ رواحہ کو اکیلے کھیلنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اس نے اس پر خاص توجہ دی اور نہ ہی کوئی اس بات کا نوٹس لیا۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ میں بھی خوش تھا کہ چلو سونی کو کوئی دوست مل گئی ہے۔ دونوں کی زندگی میں ہی ماں کی کمی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا درد سمجھتی تھی، دونوں کی خوب گاڑی چھنی۔ اس دن رواحہ کے باپ کی طبیعت خراب تھی اور وہ کام پر نہیں گیا تھا۔ رواحہ باپ کو دیکھ کر بہت غمزدہ تھی اور اس نے اس دن اسکول سے چھٹی کر لی۔ جاوید جو رواحہ کا باپ تھا اسے دیکھنے کے لیے ڈاکٹر آیا تو اس نے کچھ دوائی لکھ کر پابندی سے استعمال کرنے کا کہا اور کچھ ضروری ہدایات دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد رواحہ کی ماں دوا لینے اسٹور پر گئی، مگر بدقسمتی سے کہیں سے اسے مطلوبہ دوا نہ ملی۔ جاوید کا بخار تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ رواحہ باپ کو دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر چھپ کر رونے لگی۔ اس وقت سونی وہاں حاضر ہوئی اور اس کے ہاتھ میں دواؤں کا شاپر تھا جو اس نے رواحہ کو دیا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ خوشی کے مارے روتی ہوئی اپنی دوست سونی سے لپٹ گئی اور بولی، تم دنیا کی سب سے اچھی دوست ہو۔ میرے بابا کہتے ہیں کہ اچھا دوست وہ ہے جو مشکل میں کام آئے۔ تم برے وقت میں میرے کام آئی ہو۔ آئی لو یو سونی۔ اس کے اس محبت بھرے اظہار پر سونی بولی، سچ تو یہ ہے کہ تم خود بہت اچھی ہو اور ہر انسان دوسروں کو اپنے کردار کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں میرے اندر اچھائیاں نظر آ رہی ہیں۔ میں کوئی فرشتہ نہیں، ہاں مگر اچھے کام کرنے کی کوشش ضرور کرتی ہوں۔ چلو اب تم اٹھو اور یہ دوا اپنے بابا کو جا کر دے دو۔ رواحہ مسکرائی اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنے بابا کے کمرے میں دوا لے کر گئی تو اس کے ہاتھ میں دوا دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، مگر کمزوری کی وجہ سے ان کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو سکا، جبکہ اس کی ماں نے اس بات کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ اس دوا سے اسے مطلب تھا۔ رواحہ دوا کہاں سے لائی ہے اس بات سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جاوید دوا کھا کر صحت یاب ہوا تو اس کے ذہن سے یہ بات ہی نکل گئی۔ کچھ دن اسی طرح گزرے کہ ایک دن رواحہ کی ماں نے کپڑے دھونے کے بعد اسے کپڑوں سے بھری ٹوکری پکڑائی اور سختی سے کہا کہ جلدی سے انہیں چھت پر پھیلا کر آ جاؤ۔ رواحہ جو پہلے ہی وزن اٹھانے سے تھک جایا کرتی تھی، اب سونی کی مدد سے بھاری وزن منٹوں میں اٹھا لیتی۔ اس نے بالٹی اٹھائی اور جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتے اوپر پہنچ گئی۔ وہ کپڑے پھیلا رہی تھی۔ اتوار کا دن تھا، اسی لیے محلے بھر کے بچے گلی میں پتنگ اڑا رہے تھے۔ رواحہ کی توجہ کپڑوں سے ہٹ کر آسمان پر اڑتی رنگ برنگی پتنگوں کی طرف چلی گئی۔ اسے ماں کا کہنا بھی ماننا تھا، مگر دل تھا کہ پتنگوں کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اسی چکر میں اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ کب وہ چھت کے کنارے تک پہنچی اور اس کا پاؤں پھسلا۔ ایک لمحے میں وہ چھت سے زمین پر گری۔ اس دوران اس نے چیخ کر سونی کو پکارا۔ لوگوں نے بھاگ کر اسے اٹھایا اور گھر لے گئے۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اسے بہت زیادہ چوٹ بھی لگی تھی۔ اس کی ماں فوزیہ نے فون کر کے جاوید کو گھر بلایا۔ دونوں اس کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور اسے دوا دے کر آرام کرنے کا کہا۔ وہ گھر واپس آئے تو محلے کے سبھی لوگ عیادت کے لیے آئے تھے۔ ہر ایک کی زبان پر یہی سوال تھا کہ آخر یہ سونی کون ہے جسے گرتے ہوئے رواحہ نے پکارا تھا۔ جاوید پریشان ہو گیا۔ وہ بار بار بیوی سے پوچھ رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ تنگ آ کر اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کیوں لوگوں کی باتوں پر اس بات کی ٹینشن لیتے ہیں؟ گرتے ہوئے بس یوں ہی بلا وجہ اس کے منہ سے یہ نام نکل گیا ہوگا۔ جاوید اس کی بات سے مطمئن نہیں ہوا، لیکن اس نے کہا کہ ہاں شاید ایسا ہی ہو۔
उसने ये बात तो कह दी मगर वो दिन रात बेटी पर नजर रखने लगा। दरअसल उसको शक हो गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। शक होने के बाद उसे रवाहा की जिंदगी में कुछ तब्दीली महसूस होने लगी। उसने पहले की तरह जिद करना भी छोड़ रखा था और बोलना भी पहले से कम कर दिया था। एक रात उसे प्यास लगी तो वो उठकर पानी पीने के लिए किचन में गया तो रवाहा के कमरे के दरवाजे के सामने से गुजरते हुए उसे रवाहा की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से बातें कर रही थी मगर कमरे में उसके अलावा कोई मौजूद नहीं था। उसने दरवाजे से कान लगाकर बातें सुनना चाही तो उसने महसूस किया कि रवाहा इस अंदाज में बातें कर रही है जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त उसके साथ मौजूद हो। दुख की एक लहर जावेद के दिल में दौड़ गई। वो बगैर कुछ कहे सोचे अपने बेडरूम में चला गया। वो बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि रवाहा की माँ के मरने के बाद उसकी पूरी कोशिश के बावजूद रवाहा की जिंदगी में खला रह गया जो वो उससे शदीद मोहब्बत करने के बावजूद पूरा नहीं कर सका। फौजिया रवाहा की माँ के मरने के बाद उनकी जिंदगी में शामिल हुई थी। उसने जावेद को तो अपना शोहर मान लिया था मगर रवाहा को अपनी बेटी अभी तक तस्लीम नहीं किया था। यही वजह थी कि रवाहा ने कहीं और दिल लगा लिया था। वो कहाँ तक जा पहुंची थी इस बात का अंदाज़ा जावेद को बिल्कुल नहीं था। वो बिस्तर पर लेट गया। पूरी रात उसको नींद नहीं आई। वो यही सोचता रहा कि इस मामले को किस तरह से हल किया जाए। सुबह उसने अपने ऑफिस से छुट्टी की और वहाँ के साथ टाइम गुजारने का सोचा। वो उसे अपने साथ करीबी पार्क में ले गया। उसे उसके पसंदीदा झूलों में बिठाने और पसंदीदा खाना खिलाने के बाद दोस्ताना माहौल कायम करके उससे पूछने लगा, बेटा ज़रा मुझे अपने सबसे अच्छी और पक्की दोस्त का नाम तो बताओ। सोनी ने रवाहा को सख्ती से मना किया था कि उसके बारे में किसी को न बताए वरना वो उन दोनों की दोस्ती का आखिरी दिन होगा। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद रवाहा ने कहा, बाबा मेरी ऐसी कोई दोस्त नहीं है। रवाहा अच्छे बच्चे बाबा से झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर उसने निगाहें चुराई और बोली, बाबा अच्छे बच्चे वादा खिलाफी भी तो नहीं करते। जावेद लाजवाब सा हो गया मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। आज वो रवाहा से सब कुछ चुगलवाने का इरादा कर चुका था। वो कुछ देर सोच कर बोला, अच्छा अच्छे बच्चे अपने बाबा को सच बताने के लिए थोड़ी सी वादा खिलाफी कर लेते हैं। उसी वक्त सोनी ने अपना वजूद रवाहा के सामने जाहिर किया और उसे रोकने की पूरी कोशिश करने लगी। वो बोली, अगर तुम्हें अपनी और मेरी दोस्ती अजीज है तो अपने बाबा को मेरे बारे में बिल्कुल नहीं बताओ। ये सुनकर रवाहा बोली, सोनी मेरे बाबा को बताने दो, वो हम दोनों के बारे में जानकर खुश होंगे। मुझे पक्का यकीन है कि बाबा हमारी दोस्ती के बारे में जानकर बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। मेरे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। देखो इसीलिए तो मुझे पार्क लेकर आए हैं। आज मैंने बहुत मजा किया। रवाहा ने दूसरी तरफ मुंह करके कहा तो जावेद को हैरत हुई मगर उसने हैरत का इजहार किए बगैर कहा, ये तुम किससे बातें कर रही हो बेटा? अपनी दोस्त सोनी से। ये देखे बाबा ये मेरे सामने ही खड़ी है। सोनी? क्या आपको नजर नहीं आ रही? सोनी? बाबा सोनी किसी और को नजर नहीं आती। क्यों? रवाहा ने पूछा तो जावेद के चेहरे के तासुरात ही बदल गए। जब्त के बावजूद उसका चेहरा सुर्ख हो गया और वो उसकी जानिब मुंह करके बोला, जिस तरफ इशारा करके रवाहा बात कर रही थी, देखो बेटा तुम जो कोई भी हो मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो और इस दोस्ती को यहीं ख़त्म कर दो। तुम्हारा और मेरी बेटी का दोस्ती करने का कोई जोड़ नहीं है। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई होगी और आइंदा रवाहा के पास नहीं आओगी। ये सुनकर रवाहा हैरत ज़दा रह गई और दुख भरे लहजे में कहने लगी, बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? आपने मेरी दोस्त को नाराज़ कर दिया। वो नाराज़ होकर चली गई है। बाबा उसे रोक लें प्लीज़। रवाहा ये कहकर रोने लगी। जावेद ने उसे सीने से लगाया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा, बेटा इंसान और जिन्नात की दोस्ती का कोई जोड़ नहीं है। तुम अपने छोटे बहन भाई से दोस्ती करो, इसके अलावा अपनी क्लास फेलोज से दोस्ती करो। किसी ऐसी चीज़ से दोस्ती ना करो जो तुम्हारे अलावा किसी को दिखाई ना दे। वापसी में जावेद ने अपनी बेटी को बहुत सारे खिलौने दिलाए मगर इसके बावजूद वो बिल्कुल नहीं बहली। उसके चेहरे पर बेचैनी के तासुरात रहे। उस रात जब सोनी घर वापस आई
तो उसका दुख भरा चेहरा देखकर मैं समझ गया कि ज़रूर कुछ ऐसी बात हुई है जिससे इसे शदीद तकलीफ पहुंची। उसने मुझे पूरी बात बताई तो मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी और रवाहा की दोस्ती कोई ख़त्म नहीं कर सकता। बहुत देर तक मैं इसे समझाता रहा, लेकिन उसके अंदाज से लगता था कि वो मेरी बातें सुन तो रही है, लेकिन उसके दिल पर मेरी बातें असर नहीं कर रही। बहुत देर बाद वो सोई तो मेरी तो जैसे नींद ही उड़ गई। मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था कि शुरू में ही मुझे सोनी को एक इंसान की दोस्ती से दूर रखना चाहिए था। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि इंसान कितने खुद गर्ज और मौका परस्त होता है, अपनी गर्ज के लिए कुछ भी कर सकते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आते। सो आने वाले दिनों में मैंने बहुत कोशिश की कि सोनी को भी रवाहा से दूर रख सकूं, और दूसरी तरफ जावेद ने सारी बात अपनी बीवी को बता दी। वो भी अब रवाहा पर पूरी नज़र रखे हुए थी, मगर ये सब करने के बावजूद सब मिलकर उनकी दोस्ती में कोई मामूली सी दरार भी नहीं डाल सके। अब जावेद ने मुख्तलिफ किस्म के अमलों से रब्ता करना शुरू कर दिया, जिन्होंने आर्जी तौर पर सोनी का वहाँ दाखिला बंद कर दिया। उनके जादू और अमलियात की वजह से सोनी की हालत ख़राब रहने लगी। वो पूरी रात चिल्लाती और दर्द से कराहती रहती। बाप होने के तौर पर मेरे लिए उसकी ये हालत देखना बहुत मुश्किल था। कुछ दिन अपनी कोशिशें करने के बावजूद जब मैं उन हालात पर काबू नहीं पा सका तो मैंने जावेद से मिलने का फ़ैसला किया, और एक दिन जब वो अपने कमरे में अकेला था मैं उसके पास जा पहुंचा। उस वक्त मैं अपनी असली शक्लो सूरत में नहीं था, इसीलिए वो मुझे देखकर बुरी तरह से डर गया। मैंने कहा कि तसल्ली रखो, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें सिर्फ ये बात समझाने के लिए आया हूँ कि अच्छा होगा कि सोनी और रवाहा की दोस्ती में तुम बीच में नहीं आओ। मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि रवाहा की ज़िंदगी में सोनी की दोस्ती से कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप कहते तो मैं ये बात मान लेता हूँ। मेरे सामने जावेद ने मेरी बात मानने की हामी भर ली और वादा कर लिया कि वो आइंदा ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे सोनी को तकलीफ़ पहुँचे और उन दोनों की दोस्ती टूटने का अंदेशा हो। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और घर लौट आया। मैं शायद भूल गया था कि इंसान मेरी सोच से भी बढ़कर धोखेबाज है। जावेद ने वज़ाहिर वादा तो कर लिया, मगर दिल ही दिल में कुछ और प्लान कर रहा था। उसने बांग्लादेश में अपने किसी पुराने दोस्त को फ़ोन किया और उससे किसी आमिल का पता लेकर वहाँ पहुँच गया। वह बंगाली आमिल जिसका नाम महरोज था अपने जादू की बदौलत बहुत मशहूर था, और दूर दराज इलाकों से लोग उसके पास अपने गलत मकासद के लिए आते थे, और पैसों की वजह अपने जादू के ज़ोर से गलत ताकतों का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के हक में पांसा पलट देता। उसके जादू का जोर तोड़ना बहुत मुश्किल था। उसका दावा था कि 3 बार से ज़्यादा किसी के पास चौथी बार जाने की ज़रूरत नहीं थी। वो उसी दौरान उनका मसला हल कर देता। जावेद ने भी उसे मुँह मांगी रकम देकर सोनी से जान छुड़ाने के लिए कहा, तो वो ऐसी खबासत से हंसा जैसे ये काम उसके लिए कोई मायने नहीं रखता हो। उसने इस काम को मुकम्मल करने के लिए 3 दिन का वक्त लिया। जावेद बहुत खुश था, लेकिन रवाहा को तेज़ बुखार था। डॉक्टर ने कहा कि इसकी जान खतरे में है। दूसरी तरफ सोनी का बुरा हाल था। वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए तड़प रही थी। जिस रात महरोश ने अपना अमल शुरू किया, उसी रात उसने अपने जादू की बदौलत मेरे दोनों हाथ बांध दिए। मैं अपने घर में बेबस एक जगह बंधा हुआ था और मेरे सामने मेरी बेटी बेआब मछली की तरह तड़प रही थी। महरोश का जादू बहुत तेज था, जिसने मेरी प्यारी सी बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया। मैं बेबस उसको देख रहा था। ऐसी बेबसी थी कि मैं चाह कर भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। 2 दिन मेरी बेटी की जिंदगी के भयानक तरीन दिन थे। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी पल पल मर रही थी और मैं कुछ कर नहीं सकता था। तीसरी रात पहली 2 रातों से ज़्यादा भयानक साबित हुई। सोनी का सर बुरी तरह चकरा रहा था और वो बाबा बाबा पुकार रही थी। मेरी आवाज़ बंद हो चुकी थी और चाहने के बावजूद एक लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से नहीं निकला। रात के आखिरी पहर उसका सर बुरी तरह से चकराने लगा और कोई अनजानी ताकत उसको अपने साथ खींच कर ले गई। मैं बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बना उसे जाता देखता रहा। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि उसके बाद मैं अपनी बेटी को कभी नहीं देख सकूंगा। इतना बताकर बाकिर ने अपनी आंसुओं को साफ किया
اور حمید نے تسلی دیتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپتھپایا تو وہ مزید بولا، اگلی صبح میں اس نادیدہ قوت سے آزاد ہوا اور اس اندیکھی جکڑن سے نکلا تو مجھے اپنی بیٹی کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ میں اندھا دھند اس کی تلاش میں بھاگنے لگا۔ اس دن تو بہت تیز دھوپ تھی اور ایسے لگتا تھا کہ سورج کی تپش سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی۔ مجھے ایک پہاڑ کی غار کے اندر سونی زخمی حالت میں ملی۔ اس کی گردن اور ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں بہت دشواری کا سامنا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بڑی مشکل سے مسکرائی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا تو وہ بمشکل بولی، بابا میں رواحہ کے آنسو صاف کر رہی تھی کہ ظالموں نے میرا ہاتھ زخمی کر دیا۔ درد ہو رہا ہے بابا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو بابا، مجھے گھر جانا ہے۔ ہائے درد! وہ درد سے کرا رہی تھی اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑنے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے کچھ دیر تڑپتے ہوئے اس نے جان دے دی۔ میرے لیے اپنی بیٹی کو مرتے دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا۔ میں بے بس باپ چاہ کر بھی بیٹی کو نہیں بچا سکا۔ میری بیٹی کو ناحق قتل کیا گیا، اس لیے اس کی روح ہمیشہ بے چین رہی۔ اس بات کو 7 سال گزرنے کے باوجود وہ انصاف مانگنے کے لیے بھٹکتی پھر رہی ہے۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی گاڑی میں سوار ہو کر میرے گھر تک آتی ہے اور دروازے پر ہی غائب ہو جاتی ہے۔ شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے میرے گھر کے اندر کبھی داخل نہیں ہوئی، اور میں غلط طریقے سے مہروش کو ختم کر کے کوئی گناہ نہیں کمانا چاہتا۔ مجھے قدرت کے انصاف پر 100% یقین ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب مہروش اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور میری بیٹی کو انصاف مل جائے گا۔ اور رواحہ کا کیا بنا؟ حمید نے پوچھا تو باقر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا اور کچھ دیر بعد بولا، مہروش نے اس کے دل و دماغ سے سونی کی یاد اور محبت مٹا دی۔ 5 سال بعد جاوید نے اس کی شادی کر لی۔ اب وہ ایک بچے کی ماں ہے اور وہ اپنی زندگی میں خوشحال ہے اور بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ مکمل طور پر سونی کو بھول چکی ہے۔ اسے یہ بھی یاد نہیں کہ کبھی کسی نے ٹوٹ کر ایک جن زادی نے اس کو چاہا تھا اور اس سے دوستی کی تھی۔ حمید پوری بات سن کر کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی دیتا رہا اور پھر اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا دل بہت غمزدہ تھا۔ اس نے گھر آ کر پوری بات نازیہ کو بتائی تو سونی کی کہانی سن کر وہ بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے دل سے اس کی روح کے سکون کے لیے دعا کی۔ حمید اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک خبر پر پڑی اور وہ حیران رہ گیا۔ اس نے آواز دے کر نازیہ کو بلایا اور اسے بھی یہ خبر پڑھ کر سنائی۔ ملک کے نامور عامل مہروش کو غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ سے اور کچھ لوگوں کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تحقیق ہونے پر الزام ثابت ہونے کے بعد سزائے موت سنا دی گئی۔ اس خبر نے حمید اور نازیہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ حمید نے جا کر یہ خبر باقر کو سنائی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کی بیٹی کو انصاف مل چکا تھا اور یہی اس کے لیے بڑی دولت تھی کہ اب اس کی بیٹی کی بھٹکتی روح کو قرار آ جانا تھا۔ اس دن کے بعد سے حمید روز ہی اس راستے سے گزرتا مگر دوبارہ کبھی سونی کی روح اسے دکھائی نہ دی۔ اب بھی جب کبھی وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر نظر ڈالتا ہے تو اسے سونی کی یاد ضرور آتی ہے، اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے ٹپکتا خون بھی اسے اپنی گاڑی کی سیٹ پر محسوس ہوتا، مگر وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ سوائے خیال کے کچھ نہیں ہے۔ وہ اب بھی اکثر باقر سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے۔ ایک روز جب حمید کی چھٹی تھی اور وہ اور نازیہ مل کر اپنے کپڑے دھو رہے تھے، اور بڑھاپے کی وجہ سے نازیہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پہلے کی طرح پھرتی سے سارے کام نپٹا لیتی، اسی لیے حمید اکثر کاموں میں اس کی مدد کروایا کرتا۔ وہ دونوں تھکے ہارے بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حمید نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اپنے 7 بیٹوں کو سامنے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سب اندر داخل ہوئے تو نازیہ نے کہا، اب کیا ضرورت آ پڑی ہے بچوں، جو تم سب نے ماں باپ کے گھر کا رخ کیا ہے؟ وہ 7 بھائی سر جھکا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سب سے بڑا حیدر بولا، ہم سب آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں اور اب ہم آپ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ بیٹے کے آپریشن کے وقت مجھے احساس ہو گیا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دل میں کتنی محبت رکھتے ہیں۔ اپنے بیٹے کا درد دل سے محسوس کرنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آ گئی
کہ آپ دونوں بھی ہمارے لیے اتنا ہی درد محسوس کرتے ہوں گے، اور جس طرح ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں آپ دونوں بھی ہم سے اسی طرح محبت کرتے ہیں۔ آپریشن کے دن ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ ان سب کو سمجھا کر ساتھ لے کر آؤں گا اور ہم سب مل کر آپ سے معافی مانگیں گے۔ وہ چپ ہوا تو دوسرا بیٹا بولا، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں اماں ابا، ہم لوگ غلطی پر تھے، آپ لوگ ہمیں معاف کر دیں، آج سے اب دونوں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہ تیسرے بیٹے کی آواز تھی۔ حمید اور نازیہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور نازی تو سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی خواب ہے اور اس کی آنکھ کچھ ہی دیر میں کھل جائے گی، مگر جب سب سے چھوٹا بیٹا آ کر اس کے قدموں میں بیٹھا اور پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی خواب خیال نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ان دونوں نے باری باری سب بیٹوں کو گلے لگایا اور پیار سے اندر کمرے میں بٹھایا۔ پھر وہ سب بحث کرنے لگے۔ ہر ایک لڑکے کا یہی خیال تھا کہ وہ اپنے گھر میں ماں باپ کو رکھنا چاہتا ہے۔ کافی دیر تک بحث کرنے کے بعد حیدر نے بڑے ہونے کا ثبوت دیا اور کہا کہ ہمیں آپس میں اس بات پر لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ فیصلہ اماں اور ابا کو خود کرنا ہوگا کہ وہ کس بیٹے کے ساتھ رہنا پسند کریں گے۔ حمید نے مسکرا کر نازیہ کی طرف دیکھا۔ اس نے یہ فیصلہ نازیہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ نازیہ نے کچھ دیر سوچا، پھر مسکراتے ہوئے بولی، ہم دونوں باری باری ایک ایک ہفتہ سب کے گھر گزاریں گے۔ تم سب کو اس بات پر لڑنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم میں سے کوئی لڑائی کرے گا تو اس کی باری سب سے آخر میں آئے گی۔ ان کی یہ بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ اسی روز حیدر نے مل کر ماں باپ کے سامان کی پیکنگ شروع کر دی اور وہ انہیں اپنے گھر لے گیا۔ کچھ ہی دنوں میں ان دونوں کو بالکل اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے بیٹے ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماں باپ کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔